قلم نے پڑھا تھا کہ اخذ یاخذ کا امر کیا آتا ہے؟ خذ آتا ہے. اخذ یاخذ کا امر خلاف القیاس کیا آتا ہے؟ خذ. اور اسی طرح اکل یاکل کا امر بھی کل آتا ہے خلاف القیاس. تو اس کو آپ او خذ اور او کل نہیں پڑھ سکتے بلکہ خذ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن امر یامر میں مر پڑھنا بھی جائز ہے اور امر پڑھنا بھی جائز ہے. مر اور امر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. دونوں حمزوں کو حذف کر دینا اور دونوں کو باقی رکھنا دونوں جائز ہے. اسی طرح اخذ یاخذ یاخذ یاخذان یاخذون، اس کے اندر راسن والا قاعدہ جاری ہے علاوہ واحد متکلم کے. یاخذ کو آپ یاخذ بھی پڑھ سکتے ہیں الف کے ساتھ اور یاخذ حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور واحد متکلم میں آمنہ والا قاعدہ جاری ہوتا ہے. کون سا؟ آخذ آخذ. یہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ آخذ پڑھیں گے. آخذ نہیں پڑھ سکتے. آخذ پڑھنا واجب ہے کیونکہ اس کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ آمنہ والا قاعدہ جاری ہوا ہے. اسی طرح مفعول میں اور ظرف میں بھی راسن والا قاعدہ جاری ہوا. مفعول میں اور ہاں مفعول کیا آتا ہے؟ ماخوذ. اس کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ماخوذ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ماخوذ حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اس میں اعلیٰ میں زیبون والا قاعدہ جاری ہوا. کون سا؟ زیبون والا. کون سا؟ ریبون اور بیرون جو بھی آپ کہتے ہیں کہ حمزہ ساکنہ اور ما قبل کسرہ اس حمزہ کو حرف علت کے موافق ما قبل کی حرکت کے موافق بدلنا حرف علت سے. تو می خازون بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ می خازون بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. می خازون اور می خازون. اور مضارع مجرور یو خذو یو خذو، اس کو آپ یو خذو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یو خذو. اس کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ بوسن والا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ بوسن والا قاعدہ جاری ہوا علاوہ واحد متکلم کے. واحد متکلم کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ واحد متکلم کیا آئے گا؟ یو خذو یو خذانی اخذو. واحد متکلم میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ اومنا. یہ مضارع مجہول میں. مضارع مجہول میں واحد متکلم میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ اومنا. جی یہ وجوبی قاعدہ ہے. اور باقی مضارع کے صیغوں کے اندر وہ بوسن والا قاعدہ جاری ہوگا، جوازی ہے. چاہے تو آپ یو خذو پڑھیں چاہے تو آپ یو خذو پڑھیں، واو کے ساتھ پڑھیں یا حمزہ کے ساتھ پڑھیں، دونوں جائز ہے. لیکن واحد متکلم مضارع مجہول میں اومنا والا قاعدہ جاری ہوگا اور یہ قاعدہ وجوبی ہے. آپ او خذو نہیں پڑھ سکتے بلکہ او خذو پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ او خذو پڑھیں گے. اب آگے دیکھیے محموز فا از باب ضربہ. باب ضربہ سے محموز فا. الاسر بند کرنا یعنی قید کرنا. اثر کا معنی بند کرنا یا پھر آگے دیکھ لیا. اثر یاسر اثرا الی آخرہ. جی گردان کریں احمد، گردان کریں. اثر یاسر اثرا فواسر. ایسر. اس کے اندر ایمان والا قاعدہ جاری ہوا. کون سا؟ سر. دو حمزہ جمع ہو گئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. جی الامر من ایسر. الامر من ایسر لتؤسر. الظرف منہ. بھائی دیکھیں یہ کیا ہے؟
اسرا یاسرو، تو ظرف بھی کیا آئے گا؟ مضارع مکسور العین ہو تو ظرف بھی کیا آتا ہے؟ ہاں جی بدان کریں، الظرف منہ مأثر، کسرہ پڑھو نا، تا کیوں آئے گا؟ الظرف منہ مأثر مأثران مآثر مؤثر، والآلۃ منہ مئثر بھی پڑھ سکتے ہیں، میسر بھی پڑھ سکتے ہیں، مئثر مئثران مآثر مؤثر، مئثرۃ مئثرتان مآثر مؤثرۃ، مئثار جی افعال تفضیل المذکر منہ اسرا اسرا، ابھی میں نے کہا الامر منہ یسر، معاصرون پر قاعدہ اتنا سارا بتایا، ظرف کا قاعدہ یاد نہیں ہے؟ ظرف یفل مفعلس لا ناقص کمال، غیر یفل مفعلس، ظرف یفل مفعلس، ظرف یفل یہ کیا یفل ہے نہیں ہے؟ یضرب، ضرب یضرب ہے نہیں ہے؟ تو ظرف یفل مفعل آئے گا نا، تو مفعل پر سرون میسر پڑھ، میسر پڑھ، جو دل کرے پڑھ لے، الظرف منہ مأثر مأثران مآثر مؤثر، والآلۃ منہ مئثر مئثران مآثر مؤثر، مئثرۃ مئثرتان مآثر مؤثرۃ، مئثار مئثاران مآثر مؤثر مؤثرۃ، افعال تفضیل المذکر منہ آثر آثران آثرون، اواثر اویثر، والمؤنث منہ اسرا اسریان اسریات اسر اسیرا، وفعل التعجب منہ معاصر واصل بھی واصر یا مضارع گردان سنا، یضرب یضربان یاسر یاسران سنا بھائی صاحب، یاسر یاسران یاسرون، آسرو واحد متکلم ہے وجوبی، آسرو واحد متکلم ہے، کیا پڑھیں گے؟ آخذو، ٹھیک ہے، آسرو دو حمزہ جمع ہو گئے، اب یہاں پر آمن والا قاعدہ لگے گا، کون سا لگے گا؟ اور یہ قاعدہ کون سا ہے؟ وجوبی ہے، یہ قاعدہ کون سا ہے؟ وجوبی ہے۔ اچھا یاسرو آپ نے پڑھا، اس کے اندر راسن والا قاعدہ جاری کر کے پڑھو، جوازی قاعدہ ہے یاسرو، ہاں اس کو آسرو ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، باقی کے اندر جوازی قاعدہ ہے۔ تعلیلات صیغہ بقیاس باب اخذ باید فامید، کہہ رہے ہیں تعلیلات صیغ، ان صیغوں کی تعلیلات بقیاس باب اخذ، باب اخذ کے طریقے پر باید فامید سمجھ لینا چاہیے، جزئی کے علاوہ اس کے کہ در امر اس کے امر میں کہ ایسرس، اب اس کا امر کیا ہے؟ ایسر ہے، قاعدہ ایمان جاری شدہ، اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ ایمان والا قاعدہ جاری ہوا۔ ایسر اصل میں کیا تھا؟ ایسر اصل میں ایسر تھا، دو حمزہ جمع ہو گئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو ساکن کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، جائز نہیں ہے، واجب ہے۔ ادھر بھی بتا ایسر دراصل ایسر بود حمزہ ساکن ما قبل یا حمزہ مکسور ثانی را با یا بدل کردن، دوسرے کو یا سے تبدیل کر دیا، ایسر شد تو ایسر ہوا۔ دیگر ابواب ثلاثی مجرد را بہمی وضع باید گردانید، دوسرے ثلاثی مجرد کے ابواب کو بہمی وضع اسی طریقے پر باید گردانید، ان کی گردان
کر لینی چاہیے، ان کو دوہرا لینا چاہیے۔ معموز فا اسباب افتعال، اب ثلاثی مزید فی میں مصنف علیہ رحمہ آ گئے۔ معموز فا اسباب افتعال 2-3 گردانیں ذکر کی ہیں بس۔ کہہ رہے ہیں کہ افتعال اور استفعال کو یہاں پر ذکر کیا، باقی کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معموز فا جو ہیں افتعال اور استفعال سے اکثر آتے ہیں، بخلاف دوسرے ابواب کے وہ کم آتے ہیں، اور باب افتعال اور باب استفعال یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو کثرت استعمال کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر معموز فا میں صرف باب افتعال اور باب استفعال کو ذکر کیا ہے۔ باب افتعال الاعتمار فرمان برداری کردن، یرحمک اللہ۔ الاعتمار فرمان برداری کردن، فرمان برداری کرنا، اعتمار مانے حکم مانا فرمان برداری کرنا۔ ایتمرا یعتمر اعتمارا فهو مؤتمر واؤتمر یؤتمر اعتمارا فهو مؤتمر، الامر منه ایتمر والنهی عنه لا تعتمر، الظرف منه مؤتمر۔ یہ گردان سنائیں عابد، ایتمرا یعتمر اعتمارا مؤتمر، اس میں فاعل کا بتا دیا نا، اصول بتا دیا کہ اس میں فاعل کے آخر کا ما قبل ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی وغیرہ میں آخر کا ما قبل مکسور ہوگا، اور اس میں مفعول میں مفتوح ہوگا۔ اصول ہے، قاعدہ ہے، پکا ٹھکا قاعدہ، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ جی ایتمرا یعتمر اعتمارا، لا تؤتمر، لا یعتمر، شاباش۔ آگے دیکھیں، یہ خود اس کی وضاحت کریں گے۔ در ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر قاعدہ ایمان جاری شدہ، کہہ رہے ہیں ماضی معلوم میں، کتاب میں دیکھیے، در ماضی معلوم ماضی معروف میں، و امر حاضر معروف اور امر حاضر معروف میں، و مصدر اور مصدر میں قاعدہ ایمان جاری شدہ، ایمان والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ ماضی کیا ہے؟ ای تمرا، ای تمرا اصل میں کیا تھا؟ ای تمرا، دو حمزہ جمع ہو گئے جی، پہلا ساکن متعلق، دوسرا ساکن، تو دوسرے کو ماقبل کی حرکت کی موافق حرف علت سے بدلنا واجب جی، تو یہاں سے تبدیل کر دیا، ای تمرا ہوا۔ اسی طرح امر حاضر معروف، امر حاضر معروف کیا ہے؟ ای تمر، ای تمرا یا تمرو اعتمارا فهو مؤتمر، تو یا تمرو تعتمرو کیا تھا؟ تعتمرو کیا تھا؟ تعتمرو، علامت مضارع کو حذف کیا، اس کے بعد ساکن ہے، ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی، تو پھر عین کلمہ کو دیکھا جی، یہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، تو پھر حمزہ وصل مکسور لے آئے، اب یہ کیا ہوا؟ اور آخر کو ساکن کر دیا، صبر کرو، آخر کو ساکن کر دیا، تو کیا ہوا؟ ائتمر، کیا ہوا؟ ائتمر، اب دو حمزہ جمع ہو گئے، دوسرے کو یا سے بدل دیا، ایتمر بولنا بابا، مر ہے نا، تمیرو، میم پہ کیا ہے؟ میم پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، ای تا مر، نہیں سمجھے؟ علامت مضارع کو حذف کیا، اس کے بعد ساکن ہے، ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی، ساکن کا ماں بعد دیکھا وہ مفتوح ہے، تو حمزہ وصل مکسور لے آئے، تو ہوا ائتمر، آخر کو ساکن کیا، کیا ہوا؟ ائتمر، پھر دو حمزہ جمع ہو گئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے کو یا سے تبدیل کر دیا، کیونکہ ما قبل میں کسرہ ہے، کسرہ کی وجہ سے یا سے تبدیل کیا تو ائتمر ہوا۔ اور اسی طرح جو مصدر ہے اعتمار، یہ کیا تھا؟ ائتمارن، کیا تھا؟ ائتمار تھا،
फिर दूसरे हमजा को या से तब्दील किया तो क्या हुआ, इतिमार। और ये कायदा वजूबी है, ये कायदा क्या है, वजूबी है। तो कह रहे हैं माजी मारूफ में और अमर हाजिर मारूफ और मसदर में कायदा ईमान जारी शुदा, वदर माजी मजूल कायदा उमिना, और माजी मजूल में कौन सा कायदा जारी हुआ, उमिना। असल में क्या था, तुमिरा, क्या था, तुमिरा। दो हमजा जमा हो गए, पहला मुतारिक दूसरा साकिन जी, तो दूसरे को माकबल की हरकत के मुआफिक हर्फ इल्लत से बदलना वाजिब है। तो इसको उमिना वाले कायदे के तहत हमजा को वाव से तब्दील कर दिया तो क्या हो गया, ऊ तुमिरा। क्या हो गया, ऊ तुमिरा से ऊ तुमिरा जी। वदर मुजारे मारूफ, और मुजारे मारूफ में कायदा रासुन, और मुजारे मारूफ में रासुन वाला कायदा जारी हुआ। या तमीरू भी पढ़ सकते हैं और आप या तमीरू भी पढ़ सकते हैं। वदर मजहूल व फाइल व मफूल व ज़र्फ कायदा बूसुन, और मजहूल मुजारे मजहूल में यू तमरू, क्या है, यू तमरू। आप इसको यू तमरू भी पढ़ सकते हैं और यू तमरू भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह फाइल, फाइल क्या है, इसमें फाइल मुतमिरुन क्या आता है, इसको आप मुतमिरुन भी पढ़ सकते हैं और मुतमिरुन भी पढ़ सकते हैं। और मफूल क्या है, मुतमरुन, इसको आप मुतमरुन भी पढ़ सकते हैं वाव के साथ और हमजा के साथ भी पढ़ सकते हैं। और ज़र्फ क्या है, वो भी मुतमरुन है, तो आप उसको मुतमरुन भी पढ़ सकते हैं और हमजा के साथ और वाव के साथ दोनों तरह पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मुजारे मारूफ में कायदा रासुन जारी हुआ है, और मुजारे मजहूल में और फाइल में और इसमें मफूल में और ज़र्फ में कायदा बूसुन। इसमें कौन सा कायदा जारी हुआ है, बूसुन वाला कायदा जारी हुआ है। मामूज़ फ़ा असबाब इस्तिफ़ाल, मामूज़ फ़ा असबाब इस्तिफ़ाल अल इस्तिज़ान इज़्न खासन, इज़्न माने इजाज़त, खासन माने चाहना, इजाज़त चाहना, इजाज़त तलब करना। इस्ताज़ाना यस्ताज़िनु इस्तिज़ाना इला आखिरी, जी सुना दें। ओ मुस्ताज़िनुन, शाबाश। सीगा ई बाब व दीगर अबवाब सुलासी मजीद बकिया से सीगा साबिका बायद फामीद बरावरदन तालीलात यहाँ दुश्वार नेस। कह रहे हैं सीगा ई बाब, इस बाब के सीगों को, इस्ताज़ना यस्ताज़िनु, यस्ताज़िनु को आप क्या पढ़ सकते हैं, यस्ताज़िनु भी आप पढ़ सकते हैं। इस्तिज़ानन, इसमें कौन सा, इस्तिज़ानन, दो हमजा तो नहीं है ना, तो फिर इसके अंदर जीबुन वाला कायदा होगा, कौन सा होगा, आप इस्तिज़ानन भी पढ़ सकते हैं और इस्तिज़ानन भी आप पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो हर सीगे के अंदर आप गौर करें, अगर दो हमजा हैं, पहला साकिन दूसरा मुतारिक तो वजूबी, और अगर एक हमजा है तो फिर वहाँ जवाजी कायदा होगा, ये खुद आप गौर कर सकते हैं। तो कह रहे हैं सीगा ई बाब, इस बाब के सीगों में व दीगर अबवाब सुलासी मजीद, और दूसरे सुलासी मजीद के अबवाब को, सुलासी मजीद के दूसरे अबवाब को बकिया से सीगा साबिका, दूसरे साबिका माने गुज़िश्ता, गुज़िश्ता सीगों के तरीके पर बायद फहमीद, उनको समझ लेना चाहिए। बरावरदन, बरावरदन तालीलात, उनकी तालीलात को निकालना, बरावरदन बाहर निकालना, उनकी तालीलात को निकालना। बरावरदन तालीलात उनकी तालीलात को निकालना दुश्वार नेस्त, ये मुश्किल नहीं है। इस बाब के सीगों को और सुलासी मजीद फी के दूसरे अबवाब के सीगों को साबिका सीगों के तरीके पर बायद फहमीद समझ लेना चाहिए। बरावरदन तालीलात इनकी तालीलात को निकालना, इनकी तालीलात को कर लेना
دشوار نیز مشکل نہیں ہے. فائدہ در محموز عین از ثلاثی مجرد، کہہ رہے ہیں محموز عین از ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے محموز عین میں بصیغہ ماضی، کون سے سیغوں میں؟ ماضی کے سیغوں میں قاعدہ بین جاریس، کون سا قاعدہ جاری ہو سکتا ہے؟ بین جاری ہے. ودر مضارع و امر قاعدہ یسالو، اور مضارع اور امر میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ یسالو والا. محموز عین سآلا، سآلا، سئیما، زآرا، ان کے اندر آپ کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ کہہ رہے ہیں ماضی میں بین قریب اور بین بعید، یہ بھی جاری ہوگا، ٹھیک ہے. اور مضارع میں یسالو، سالا، یسالو، اسی طرح زآرا، یزئرو، اسی طرح سئیما، یسامو، تو ان کے اندر یسالو والا قاعدہ جاری ہوگا. مثال یسالو کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دو، حمزہ کو گرا دو، کیا پڑھو؟ یسالو. اسی طرح زارا یزیرو میں یزئرو کو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دو، حمزہ کو گرا دو، یزیرو، کیا پڑھو؟ یزیرو. اسی طرح یہ سئیما یسامو، سئیما یسامو کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یسامو. حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دو، حمزہ کو گرا دو، یسامو. اس کے اندر یسالو والا قاعدہ جاری ہوگا. آپ یسالو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یسالو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یزئرو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یزیرو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یسمو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یسامو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ماضی کے اندر سآلا، اس کے اندر بین قریب بین بعید، اسی طرح سئیما بین قریب بین بعید، اسی طرح زآرا، زآرا بین قریب اور بین بعید دونوں جائز ہیں. اب آپ کو بتا دیا کہ بین قریب بین بعید کیا ہے. ہر لفظ کے اوپر آپ اسے یہ نہیں سب بتاتے رہیں گے بین قریب بین بعید کیا ہے، گردان رکھتے رہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ وہ در مضارع و امر، اور مضارع اور امر میں قاعدہ یسالو، کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ یسالو والا قاعدہ جاری ہوگا، اور یہ جوازی ہے. زارا یزیرو از دربس، کہہ رہے ہیں کہ زارا یزیرو یہ دربہ سے ہے، وسالا یسالو از فتح، اور سالا یسالو کس سے ہے؟ فتح سے ہے. وسئیما یسمو از سمیع، اور سئیما یسامو کس سے ہے؟ باب سمیع سے ہے. ولوما یلومو از کروما، اور لوما یلومو کس سے ہے؟ کروما سے ہے. در امر بر وقت اجرائے قاعدہ، کہہ رہے ہیں کہ امر میں بر وقت اجرائے قاعدہ یسالو، یسالو والا قاعدہ جاری کرتے وقت حمزہ وصل ساکت خواہد شد، حمزہ وصل ساکت ہو جائے گا. در از ار زر، و در اسال سل خواہند گفت کہیں گے، و در اسام سم، و در علم لم، گردان ہائے ای نہارا بئی وزا ضبط باید کرد. اچھا اس کا ترجمہ سنیں. کہہ رہے ہیں کہ امر میں، ان کے امر میں یسالو والا قاعدہ جاری کرتے وقت حمزہ وصل ساکت ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں زارا یزیرو کیا ہے؟ تزیرو، کیا ہے؟ ایرو. علامت مضارع کو حذف کیا، فا کلمہ ساکن ہے، عین کو دیکھا، حمزہ وصل مکسور لے آئے، کیا ہوا؟ از ار، آخر کو ساکن کر دیا، کیا ہوا؟ از ار. اور اس کے اندر یسلو والا قاعدہ جاری کریں تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی. اب جب ماقبل جو ہے متحرک ہو گیا تو پھر حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، حمزہ وصل کو گرا دیا، اب ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی حرکت بھی نقل کر کے اس کو گرا دیا تھا تو کیا ہوا؟ زر. کیا؟ زر پڑھنا بھی جائز ہے اور زر پڑھنا بھی جائز ہے. اسی طرح اس سال پڑھنا بھی جائز ہے اور سل پڑھنا بھی جائز ہے. اس ال یہ امر ہے. اب یہ سل والا قاعدہ جاری کرو، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، حمزہ کو گرا دیا. اب جب یہ متحرک ہو گیا تو پھر حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، کیا رہ گیا؟
سل، اس سال اسی طرح سل، تو یہ خود آپ بنا سکتے ہیں. اسی طرح العم سے لم، العم سے لم، العم، حمزہ کی حرکت نہ یسل والے قاعدے کے تحت حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، حمزہ کو گرا دیا. اب جب یہ فا کلمہ متحرک ہو گیا تو حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا، تو اب کیا بچا؟ لم. کیا بچا؟ لم. جی جی کیا؟ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں کہ اس باب کے سیغوں کو اور دوسرے ثلاثی مزید اب کے ابواب کے سیغوں کو سابقہ گزشتہ سیغوں کے طریقے پر سمجھ لینا چاہیے اور ان کی تعلیلات کو نکالنا مشکل نہیں ہے. اب یہ کتنی گردانیں؟ اب یہ آ رہی گردانیں، سال یسالو، زار یزیرو، اور سیما یسامو، اور لوما یلومو. کتنی؟ 4 گردانیں. پہلے کتنی گزری ہیں؟ 4 پہلے گزری ہیں. 4 یہ کتنی گردانیں ہو گئیں؟ یہ 8واں گردان